بسم اللہ الرحمن الرحیم من شعراء هذا العہد درید بن الصمہ، اس زمانے کے شعراء میں درید ابن الصمہ بھی ہے۔ اس زمانے سے مراد وہی زمانے جاہلیت ہے، زمانے جاہلیت کے اشعار اور زمانے جاہلیت کے کلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کئی شعراء کا تذکرہ آیا اور آج جس شاعر کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ درید ابن الصمہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ درید ابن الصمہ شعراء صعاليق میں نہیں ہے، شعراء صعاليق میں نہیں ہے، کیونکہ شعراء صعاليق میں جن کا تذکرہ تھا وہ پیچھے گزرا، اس میں شنفرہ تھا اور عروہ ابن الورد تھا، لیکن اس کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں ومن شعراء هذا العہد، اس زمانے کے شعراء میں درید ابن الصمہ ہے۔ ومن شعرہ، اور اس کے اشعار میں یہ اس کے اشعار ہیں۔ ولما رأيت الخیل قبلا كأنها جراد یباری بجہۃ الریح مغتدی۔ لما رأيت الخیل، خیل کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اور خیل کے معنی گھوڑے کے آتے ہیں اور گھوڑ سواروں کی جماعت کے بھی آتے ہیں، گھوڑے کے بھی آتے ہیں اور گھوڑ سواروں کے جماعت کے بھی آتے ہیں۔ تو گویا کہ دو معنی ہوئے، ایک معنی گھوڑے کے اور دوسرے معنی گھوڑ سواروں کی جماعت کے، شہ سواروں کی جماعت کے۔ اور خال یخال کے معنی اس کے بعد دو معنی ہوتے ہیں، خال یخال معنی گمان کرنا بھی ہے اور خال یخال کے معنی تکبر کرنا بھی۔ کل آیا تھا اتخیل ولا مرح تحت الغنا اتخیل، تخیل وہاں تکبر کرنا، اترانا، اس معنی میں وہاں استعمال ہوا ہے۔ تو دو معنی میں وہ استعمال ہوا تھا، ایک خال یخال خیالن کے معنی گمان کرنا، اور خال یخال خیلن و خالن اس میں تکبر کرنا، تکبر کرنے اور اترانے کے معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ خیل اس کی جمع خیول ہے اور اخیال ہے، اس معنی گھوڑے اور شہ سوار کے ہوتے ہیں۔ ولما رأيت الخیل، را کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے، را کے معنی کیا ہے؟ را معنی دیکھنا، لیکن را کہیں کہیں عالمہ کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، عالمہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں آیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں الم کے نہیں معلوم ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، دیکھنے کی جب بات ہوگی تو اللہ کے رسول اسی سال تو پیدا ہوئے تھے، عام الفیل ہی میں پیدا ہوئے تھے، لہذا دیکھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں معلوم ہونے کے معنی میں کہیں رعا کے معنی علم کے معنی بھی لیتے ہیں۔ تو ولما رأيت الخیل قبلا، تو خیل کے معنی ہوئے گھوڑے کے اور گھوڑوں کی جماعت کے۔ قبلا لفظ آیا ہے، قبول اور دبر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قبول کے معنی اگلا حصہ، انسان کا اگلا حصہ، اور دبر کے معنی پچھلا حصہ۔ قبل یہی لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں طاقت کے اور قوت کے۔ قبل مالی بھی قبل، مالی بھی قبل، میرے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہ قبل اگر استعمال کریں گے تو ہمت اور طاقت کے، اور قبل طرف کے معنی بھی آتا ہے، سمت کے معنی بھی آتا ہے، من قبلہم، من قبلہم ان کی طرف سے، ان کی سمت سے۔ تو یہاں تو قبول ہے، قرآن میں بھی آیا ہے ان کان قمیص قد من قبول، قبول کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، قبولن، وہاں ان کان قمیص قد من قبول، اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو یہ مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ مجرم نہیں ہے بلکہ وہ عورت مجرم ہے۔ تو قبول کا لفظ ہے، قبول، کاف با پہ بھی پیش، اس پہ بھی پیش، قبولن کأنہا جراد، ٹڈی کے معنی، ٹڈی، جراد، یباری وجہۃ الریح،
بارہ یباری کے معنی ہوتے ہیں مقابلہ کرنا، بارہ یباری مبارات، اس کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، بارہ یباری مبارات، مبارات کرۃ القدم فٹ بال کا مقابلہ، تو مبارات یہ مقابلے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ وجہت الریح، وجہ سمت کے معنی میں، جانب کے معنی میں، طرف کے معنی میں، وجہ سمت کے معنی میں، جانب کے معنی میں، طرف کے معنی میں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، قرآن نے بھی استعمال کیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ہر ایک کی ایک جہت ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کی طرف سے وہ سامنا کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وجہ الریح کی جمع ریاح، مغتدی، اغتدا یقتدی، صبح سویرے حملہ کرنا، صبح سویرے حملہ کرنا، صبح سویرے جانا، غدا یغدو سے ہے تو اسی سے اغتدا ہے، صبح سویرے جانا، صبح سویرے جانا، صبح سویرے نکلنا، صبح تڑکے نکلنا، غدا یغدو غدوًا، اور اسی سے اغتدا یغتدی اغتداء، صبح سویرے نکلنا۔ وقد اغتدی والطیر فی بکناتها بمنجرد قید الاوابد ہیکلی، اغتدا گزر چکا ہے اس سے پہلے گھوڑے کی صفت میں۔ تو یہاں ہے ولما رأیت الخیل قبلا، جب میں نے گھوڑ سواروں کی جماعت کو، جب میں نے گھوڑ سواروں کی جماعت کو صاف آتے ہوئے دیکھا، جب میں نے گھوڑ سواروں کی جماعت کو صاف آتے ہوئے دیکھا، صاف، قبول کا ترجمہ صاف سے کر رہے ہیں، یعنی بالکل سامنے سے، جب میں نے شہ سواروں کی جماعت کو، گھوڑ سواروں کی جماعت کو صاف آتے ہوئے دیکھا، صاف آتے ہوئے دیکھا، سامنے سے آتے ہوئے دیکھا یا صاف آتے ہوئے دیکھا، جب میں نے شہ سواروں کی جماعت کو، گھوڑ سواروں کی جماعت کو صاف آتے ہوئے دیکھا، کأنہا، گویا کی وہ جماعت، جراد مغتدی، اصل ہے جراد مغتدی، جراد موصوف ہے اور مغتدی صفت ہے، کأنہا جراد مغتدی، جراد کے معنی ٹڈی کے، تو ٹڈی سے مراد کیا، ایک ٹڈی نہیں بلکہ ٹڈی دل، ٹڈیوں کا دل، جراد مغتدی صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے، صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے، اور ٹڈیوں کا حملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، فصلوں کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ کأنہا جراد مغتدی، گویا کہ وہ جماعت، گھڑ سواروں کی جماعت صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے، صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے۔ جب میں نے گھوڑ سواروں کو صاف آتے ہوئے دیکھا یا سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے۔ یباری وجہت الریح، یباری وجہت الریح، لفظی ترجمہ ہے کہ جو ہوا کی سمت کا مقابلہ کر رہا ہے، یباری مانے مقابلہ کرنا، وجہت الریح ہوا کی سمت کا، جو ہوا کی سمت کا، ہوا کی جہت کا، ہوا کی رخ کا مقابلہ کر رہا ہے، ہوا کی سمت کا، ہوا کی جہت کا، ہوا کی رخ کا مقابلہ کر رہا ہے، ہوا کی جہت کا، ہوا کی سمت کا، ہوا کی رخ کا مقابلہ کر رہا ہے، مطلب ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے، ہوا کے دوش پہ چلنا، تعبیر استعمال ہوتی ہے ہوا کے دوش پہ چلنا۔ کأنہا، گویا کہ صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے جو ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے، ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے، گویا کہ صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے جو ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْخَيْلَ قُبُلًا كَأَنَّهَا، جب میں نے گھوڑ سواروں کی جماعت کو صاف آتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ صبح سویرے حملہ کرنے والا ٹڈی دل ہے جو ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے، ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے یا ہوا کے رخ کا مقابلہ کر رہا ہے، لفظی ترجمہ ہوا کے رخ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ امرتهم امری بمنعرج اللوا، بمنعرج اللوا فلم يستبين الرشد الا ضحى الغد، امرتهم امری،
अमरा यअमरु अमरन, आम तौर पे हम लोग इसका तर्जुमा क्या करते हैं? हुक्म देना, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसका तर्जुमा हुक्म से करते हैं। लेकिन हजरत नादिम साहब, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदवी दामत बरकातुहू कहते हैं कि अम्र का तर्जुमा सिर्फ हुक्म से नहीं आता है, अम्र का तर्जुमा मशवरे के लिए भी आता है, मशवरे से भी इसका तर्जुमा किया जाता है। हुक्म दिया जाए किसी को ये करो और बड़ा हो तो क्या होगा? वो बात नहीं मानेगा, नतीजा उल्टा आ जाएगा, नतीजा उल्टा जाहिर होगा। तो हुक्म का तर्जुमा हर जगह से नहीं होता, नेकी का मशवरा देना और बुरी बातों से रोकने की तलकीन करना। तो इस तरह से बात होगी। यहाँ जो बात है, इंसान एक गिरोह का एक फर्द है, एक कारकुन है, एक छोटा आदमी है, वो हुक्म क्या देगा? वो तो मशवरा देगा। जब किसी बड़े फौज में हो, किसी बड़ी लश्कर में हो, तो उसमें इंसान मशवरा दे सकता, भाई मेरा मशवरा ये है, मेरी तजवीज ये है, मेरी राय ये है, अगर आप इस पर मान लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा और नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा। तो ये अमर तुहम अमरी को बतौर मिसाल पेश करते हैं। हजरत अमर तुहम अमरी को बतौर, उन्हीं की किताब भी है, तो इसी को अमर तुहम, मैंने उनको मशवरा दिया, अमर तुहम अमरी, मैंने उनको मशवरा दिया कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लोगे तो तुम्हें फायदा होगा। तो अमर का तर्जुमा हुक्म देना नहीं, ये सरदार नहीं है, बल्कि ये तो है, ठीक है, अपनी जगह पर बड़ा था, सरदार भी हो सकता है क्योंकि ये बड़ा जनरल था, कर्नल था, लेकिन मशवरा दिया, मैंने कहा मेरी बात मान लो। लेकिन बहुत से लोग होते हैं तो बातों का इनकार करते हैं। तो अमर तुहमु अमरी, तो मैंने उनको मशवरा दिया, अमर तुहमु अमरी, मैंने उनको मशवरा दिया। बिमुनआरजिल लिवा, मुनआरज, मुनआरज, इन आरजा के मान होते हैं मुड़ना, इन आरजा यनआरिजु, इन इराजन के माने होते हैं मुड़ना। वो अमर तुहमु अमरी, तो मैंने उनको मशवरा दिया। बेमुनारज, मोड़ पर, मुनारज मुड़ने की जगह पर, मोड़ पर, मोड़ पर, मुड़ने की जगह पर, मोड़ पर। अल्लेवा, लवा यलवी लय्यन व लेवन, लवा यलवी लय्यन, इनाराजा के माने वाज़ेह हो गया, मोड़ना के माने में है, और इसी से मुनारज है जिसके माने मोड़ के है, मुनारज मोड़ के, और लवा यलवी लय्यन, और उसी से लेवन है, लवा यलवी लय्यन लेवन, मोड़, इसके माने भी मोड़ना। आमतौर पर सहरा में रेत इकट्ठा हो जाती है, रेत इकट्ठा हो जाती है, बहुत रेत का तूदा होता है, रेत की एक ढेर होती है, तो उसी में फिर एक कटान होती है, कटान, फिर उस कटान को ये मोड़ से ताबिर कर रहे हैं। तो इसका तर्जमा करेंगे, बल खाती रेत की मोड़ पर, बल खाती रेत, जो बल खाती है उसके अलग अलग वो नशेबो फराज हों, तो बल खाती रेत की मोड़ पर। अमर तुहुमु अमरी बिमुनआरजिल लिवा, मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने अपनी बात रखी उनके सामने, बिमुनआरजिल लिवा, बल खाती रेत के मोड़ पर, बल खाती रेत के मोड़ पर, बल खाती मोड़, रेत की मोड़ पर, बल खाती रेत। इसी तरह सिख्तिल लिवा था वहां, सिख्तिल लिवा, रिफा नबकी मिन जिक्रा हबीबिन व मंजिली बिसिख्तिल लिवा बैन अद्दखूल फहुमली, वहां भी है कि रेत का जो तूदा होता है उसकी कटान पर, वहां सिख्त माने कटान से तर्जुमा किया था, यहाँ मोड़ से तर्जुमा कर रहे हैं। तो मैंने उनको मशवरा दिया बल खाती रेत की मोड़ पर, फलम यस्तबीनु रुश्द इल्ला जुहल गदी, इस्तबाना मानते हैं हकीकत मालूम करना, जानना, इस्तबाना पहचानना। तो उन्होंने हकीकत को, मामले की हकीकत को नहीं जाना मगर आइंदा कल चाश्त के वक्त, आइंदा कल चाश्त के वक्त, फलम यस्तबीनु रुश्दा, तो उन्होंने मामले की हकीकत को नहीं जाना, मामले के अंजाम को नहीं जाना मगर आइंदा कल चाश्त के वक्त, इल्ला जुहल गदी, आइंदा कल चाश्त के वक्त, फलम यस्तबीनु रुश्दा इल्ला जुहल गदी। तो उन्होंने मामले की हकीकत को, मामले के अंजाम को नहीं जाना, इल्ला जुहल गदी, आइंदा कल चाश्त के वक्त। सही बात उसी वक्त वाज़ेह हुई, मैं पहले ही कह रहा था कि मेरी बात मान ले, लेकिन वो बात नहीं मानी, तो जब नतीजा वाज़ेह हुआ तो समझ में आया कि हाय, हमने इनकी बात मान ली होती, हमने इनकी बात को तस्लीम कर लिया होता। फलम यस्तबीनु रुश्दा, तो उन्होंने मामले के अंजाम को, रुश्द माने भलाई, अच्छाई, बेहतरी, जो तर्जुमा कीजिए रशाद,
بہتری کے معنی میں، لیکن یہاں معاملے کے انجام، معاملے کے نتیجے. تو انہوں نے معاملے کے انجام کو نہیں جانا. استبانا پہچاننا، جاننا، حقیقت معلوم کرنا. تو انہوں نے معاملے کے انجام کو نہیں جانا مگر آئندہ کل چاشت کے وقت، الا ضحى الغد، آئندہ کل چاشت کے وقت. میں نے ان کو مشورہ دیا بلکھاتی ریت کی موڑ پر، بلکھاتی ریت کی موڑ پر میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے ان کے سامنے اپنی رائے پیش کی. تو انہوں نے معاملے کی حقیقت کو نہیں جانا اور نہیں پہچانا مگر آئندہ کل چاشت کے وقت. فلما عصونی كنت منهم وقد ارى غوایتهم وانني غیر مهتدی. فلما عصونی، عصا یعصی عصیانا، نافرمانی کرنا، عصا یعصی عصیانا، وعصا آدم ربہ فغوى، عصا آدم ربہ فغوى. عصا یعصی عصیانا، عربی میں ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے العصا لمن عصا، العصا لمن عصا، ڈنڈا اس کے لیے ہے جو نافرمانی کرے. العصا لمن عصا، ڈنڈا اس کے لیے جو نافرمانی کرے، جو صحیح بات نہ مانے. تو العصا لمن عصا. فلما عصونی، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی، کنت منہم، تو میں انہی کا ایک فرد تھا، میں ان کی جماعت کا ایک ممبر تھا. کنت منہم. فلما عصونی، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی، کنت منہم، تو میں ان کی جماعت کا ایک فرد تھا، انہی کا ایک فرد تھا، انہی میں سے تھا. کنت منہم، میں ان کی جماعت کا ایک فرد تھا اور انہی میں سے تھا. فلما عصونی، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں انہی کا ایک فرد تھا. لما کے جواب میں فا نہیں آتا ہے، یہاں دیکھیے سیدھے سیدھے فلما عصونی کنتو، فکنتو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لما عصونی کنت منہم، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں انہی کا ایک فرد تھا. وقد ارى غوایتهم، اور میں ان کی شکست کو دیکھ رہا تھا. شکست، یہاں غوایت میں گمراہی نہیں، گمراہی سے یہاں سے کیا لینا دینا ہے، وہاں شکست کے معنی میں، ناکامی کے معنی میں، ان کی شکست اور ناکامی، شکست اور ناکامی، شکست اور ناکامی. فلما عصونی، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں انہی کا ایک فرد تھا. وقد ارى غوایتهم، اور میں ان کی شکست کو دیکھ رہا تھا، ان کی ناکامی کو دیکھ رہا تھا. واننی غیر مہتدی، اور میں بھی راہیاب نہیں تھا، مطلب میں بھی کامیاب نہیں تھا، میں بھی کامیاب نہیں تھا. واننی غیر مہتدی، میں بھی کامیاب نہیں تھا، میں انہی کا فرد تھا تو میں کیسے کامیاب ہوتا، میں انہی کا فرد تھا تو میں کیسے کامیاب ہوتا. فلما عصونی، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی، کنت منہم، تو میں انہی کا ایک فرد تھا. وقد ارى غوایتهم، میں ان کی ناکامی کو دیکھ رہا تھا، ان کی شکست کو دیکھ رہا تھا. واننی غیر مہتدی، اور میں بھی کامیاب نہیں تھا، غیر مہتدی، میں کامیاب نہیں تھا. هل انا الا من غزیہ ان غوت غویت وان ترشد غزیہ ارشدی. وهل انا الا من غزیہ، غزیہ نام ہے قبیلے کا، میں تو قبیلے غزیہ کا ایک فرد ہوں. حل یہ نفی کے معنی میں ہے، وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، حل نفی کے معنی میں لا. ما كنت ما انا الا من غزی، میں تو قبیلے غزیہ کا ایک فرد ہوں. ان غوت غویتو، اگر وہ ناکام ہوئی، اگر وہ ناکام ہوا تو میں بھی ناکام ہوں گا. ان غوت، ان غوت، اگر وہ قبیلہ ناکام ہوا تو میں بھی ناکام ہوا. غوا یغوی غین، غی، غی کے معنی ہوتے ہیں گمراہی کے، غی کے معنی ہوتے ہیں گمراہی کے. ضلع کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے اور غوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ضلع کے معنی ہوتے ہیں بھٹک جانا، راستے کا نظر نہ آنا، راستے کا نظر نہ آنا، راستے کا نظر نہ آنا. ایسا انسان جو راستہ بھٹک جائے تو اس کے لیے ضلع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لقد ضل الطریق، وہ راستہ بھٹک گیا، راستے سے ہٹ گیا، راستے سے دور چلا گیا. اور سورہ یونس میں بھی آیا ہے کہ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى. اس موقع پر وہاں ضلع کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو راستے کو بھول جانا. اور غوا کے اندر زیادہ یہ معنوی گمراہی، معنوی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کے اندر یہ گمراہی چھپی ہوئی ہے. گویا کہ ضلع میں ظاہری چیزیں ہیں اور غوا کے اندر باطنی چیزیں ہیں، جو معنوی چیزیں ہیں یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو یہ دونوں ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ آپ کا ساتھی
ظاہری طور پر گمراہ ہوا ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی وہ معنوی طور پر راستے سے بھٹکا ہے، بلکہ ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے یہ صحیح سالم ہے۔ تو ضلع راستے کا بھٹک جانا، اور غوا کے معنی ہوتے ہیں معنوی طور پر گمراہی۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی قرآن کریم میں ضلال کا لفظ آیا ہے تو اس کا ترجمہ گمراہی سے نہیں کرتے ہیں، وہاں ووجدک ضالا فہدی ہے استعمال ہوا ہے، اور بھی ایک دو موقع پر آیا ہے، تو ضالن کا وہاں ترجمہ کرتے ہیں۔ جتنی بھی مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو ہدایت سے ناواقف پایا۔ ناواقف جو ہدایت قرآنی ہدایت ہے، حدیثی ہدایت ہے، آسمانی ہدایت ہے، ربانی ہدایت ہے، اس سے آپ کو ناواقف پایا تو آپ کو اس سے واقف کرایا، فہدا تو آپ کو راستہ دکھا دیا۔ تو ضالن کا ترجمہ کہیں گے غیر مطلع علی الہدایۃ، غیر مطلع علی الہدایۃ، ایک ترجمہ یہ ہے۔ اور دوسرا ترجمہ آپ نے رسالت محمدین پڑھا ہوگا، اس میں یہ رسالت التوحید کا ایک اقتباس ہے مفتی محمد عبدہ کا جو مختارات میں آیا ہے، تو اس میں ضلع کی بھی تشریح کی ہے۔ تو نبوت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حیران و پریشان تھے کہ کہاں ہے وہ نور اور کہاں ہے وہ روشنی جس کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستہ معلوم ہو سکے۔ تو ضالن کا مطلب متحیرن کے معنی میں، متحیرن ووجدک ضالن، اور اللہ نے آپ کو حیران پایا کہ ڈھونڈ رہے ہیں صحیح راستہ، کہاں ہے ایمان، کہاں ہے نور، کہاں ہے یقین، کہاں ہے تقوی، کہاں ہے صبر، کہاں ہے توکل، کہاں ہے اخلاص، یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن پا نہیں رہے۔ پھر جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک، گویا کہ ہدایت آ گئی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو حیران متحیرن کے معنی میں ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، متحیرن کے معنی میں ایک ترجمہ کیا گیا۔ تو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ عام ضلالت الگ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضالن کا جو لفظ ہے اس میں ہدایت سے ناواقف، یعنی وہ آسمانی ہدایت جس سے آپ نوازے گئے اس سے ناواقف ہیں، تو اس تناظر میں ضالن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ متحیرن کے معنی میں حیران و پریشان تھے آپ کہ اس جاہلیت کی گھپ اندھیروں میں اور جاہلیت کی گھٹاٹوپ تاریکیوں میں وہ حیرانی اور پریشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ خیر یہ ضمنی بات آ گئی، لیکن پھر بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ، اور میں تو قبیلہ غزیہ کا ایک فرد ہوں، میں تو قبیلہ غزیت کا ایک فرد ہوں۔ ان غوت، اگر قبیلہ غزیہ ناکام ہوتا ہے تو میں بھی ناکام ہوں گا۔ ان غوت، اگر قبیلہ غزیہ ان غوت، غوا یغوی غین، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو میں بھی ناکام ہوں گا، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو میں بھی ناکام ہوں گا، اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو میں بھی کامیاب ہوں گا۔ وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي، اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو میں بھی کامیاب ہوں گا۔ میں تو قبیلہ غزیہ کا ایک فرد ہوں، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو میں بھی ناکام ہوں گا، اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو میں بھی کامیاب ہوں گا۔ وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي، وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي، میں تو قبیلہ غزیہ کا ایک فرد ہوں، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو میں بھی ناکام ہوں گا، وہ گمراہ ہوتا ہے تو میں بھی گمراہ ہوں گا، اور وہ صحیح راستہ پاتا ہے تو میں بھی صحیح راستہ پاؤں گا۔ یہ لفظ کے لحاظ سے ترجمہ ہے۔ اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو میں بھی ناکام ہوں گا، اور اگر وہ راہیاب ہوتا ہے تو میں بھی راہیاب ہوں گا، اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو میں بھی کامیاب ہوں گا۔ آگے چلیے۔ فَتَنَادَوْا فَقَالُوا أَرْدَتِ الْخَيْلُ فَارِسًا، تنادوا، تنادا، نادا سے اسے تنادا، تنادوا، آواز دی ان لوگوں نے۔ جب کئی آوازیں آئیں تو اس کے لیے تنادا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تنادوا، انہوں نے آواز دی، فقالوا، اور کہا، اردت الخیل فارسا، اردا یردی اردان پڑتا ہے ہلاک کرنا، اردت الخیل فارسا، انہوں نے آواز دی، انہوں نے آواز دی، فقالوا، اور کہا، اردت الخیل فارسا، اردا کے معنی ہلاک ہونا۔ قرآن میں اردا استعمال ہوا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، ارداکم، اردا کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کر دینا، اردا ہلاک کر دینا۔ فقالوا اردت الخیل فارسا، انہوں نے کہا کہ شہ سواروں نے ایک شہ سوار کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے آواز دی اور کہا کہ اردت الخیل فارسا، گھوڑ سواروں نے ایک جانباز کو، ایک بہادر کو، ایک شہ سوار کو ہلاک کر دیا۔ گھوڑ سواروں نے ایک جانباز کو اور ایک بہادر کو، فارس
فارس، فارس را کے کسرے کے ساتھ استعمال ہو تو یہ شاہ سوار کے اور گھڑ سوار کے معنی میں ہے، اور فارس استعمال ہو تو ایران کے معنی میں ہوتا ہے، فارس را کے فتح کے ساتھ تو وہ ایران کے معنی میں فارس. کہا گیا کانا سلمان الفارسی من فارس، سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، فارس را کے فتح کے ساتھ ہوگا. تنادو لوگوں نے آواز دی، فقالو اور کہا اردت الخیل فارسن، گھڑ سواروں نے ایک شاہ سوار کو ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا، موت کی گھاٹ اتار دیا. فقلت عبد اللہ ذالکم الردی، عبداللہ اس کا بھائی تھا، درید ابن سمہ کا، دو بھائی تھے عبداللہ اور عبد یغوث، کل ذکر آیا تھا اس کا. فقلت تو میں نے کہا کہ کیا وہ ہلاک ہونے والا عبداللہ ہے، کیا وہ ہلاک ہونے والا عبداللہ ہے. فقلت عبد اللہ ذالکم الردی، کیا وہ ہلاک ہونے والا عبداللہ ہے، کیا وہ ہلاک ہونے والا عبداللہ ہے. فقلت تو میں نے کہا کہ کیا وہ ہلاک ہونے والا، ردی وہی ہلاک ہونے والا، الرجل المہلک، الرجل الحالک، وہ آدمی جو ہلاک ہونے والا ہے. میں نے کہا کیا وہ ہلاک ہونے والا عبداللہ ہے. تنادو لوگوں نے آواز دی، فقالوا اردت الخیل فارسا، تو کہا کہ شاہ سواروں نے ایک شاہ سوار کو، ایک بہادر کو ہلاک کر دیا. فقلت عبد اللہ ذالکم الردی، تو میں نے کہا کہ کیا وہ ہلاک ہونے والا، کیا وہ ہلاک ہونے والا عبداللہ ہے. یہ استفہام کا ہے، عبد اللہ، کیا عبداللہ ہی وہ ہلاک ہونے والا شخص ہے. دعانی اخی والخیل بینی وبینہ فلما دعانی لم یجدنی بقعددی، بقعددی اور بقعددی دونوں لغت میں ہے، دال پہ پیش ہے، دال پہ فتحہ بھی ہے. دعانی اخی، میرے بھائی نے مجھے آواز دی. دعانی اخی، میرے بھائی نے مجھے آواز دی. آسان ہے، کوئی لفظ مشکل نہیں اس میں. قعدد کے معنی ہوتے ہیں بزدل کے، قعدد کے معنی بزدل کے، قعدد کے معنی بزدل کے، پیچھے رہنے والے کے، ساتھ نہ دینے والے کے، قعدد. دعانی اخی، میرے بھائی نے مجھے آواز دی. والخیل بینی و بینہ، اور گھوڑ سوار میرے اور اس کے درمیان حائل تھے، گھوڑ سوار میرے اور اس کے درمیان حائل تھے. میرے بھائی نے مجھے آواز دی اور گھوڑ سوار میرے اور اس کے درمیان حائل تھے، میرے اور اس کے درمیان حائل تھے. بینی و بینہ، میرے بھائی نے آواز دی اور شاہ سوار میرے اور اس کے درمیان حائل تھے. فلما دعانی، جب اس نے مجھے آواز دی، لم یجدنی بقعددی، تو اس نے مجھ کو بزدل نہیں پایا، اس نے مجھ کو پیچھے رہنے والا نہیں پایا. جب اس نے مجھے آواز دی تو اس نے مجھ کو بزدل نہیں پایا، اس نے مجھ کو پیچھے رہنے والا نہیں پایا. پیچھے رہنے والا، بزدل، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا، ساتھ نہ دینے والا، تمام معنی ہیں. بعض نسخوں میں یہ شعر نہیں ہے تو لکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نوٹ کر لیں اس کو اپنی کتاب میں. دعانی اخی، میرے بھائی نے مجھے آواز دی. والخیل بینی و بینہ، اور گھوڑ سوار میرے اور اس کے درمیان تھے. فلما دعانی، جب اس نے مجھے آواز دی، لم یجدنی بقعددی، تو مجھ کو اس نے بزدل نہیں پایا، بزدل نہیں پایا، بلکہ میں تو مقابلہ کرتا رہا اور اس کا ساتھ دیتا رہا. فجئت الیہ، فجئت الیہ، میں اس کے پاس آیا. فجئت الیہ، میں اس کے پاس آیا. والرماح تنوشہ، ناش ینوش نوشن، ناش ینوش نوشن معنی ہوتے ہیں زخمی کرنا. کوقع السیاسی، وقع کے معنی ہوتے ہیں وقع یقع وقعا، وقوعا گرنا، وقع یقع وقعا ووقوعا گرنا، سقط یسقط سقوطا گرنا. کوقع السیاسی، سیستن کی جمع سیاسی کے معنی ہوتے ہیں کپڑا بننے کا آلہ، وہ سوئی یا وہ آلہ جس کے ذریعے سے کپڑا بنا جاتا ہے. سیستن کی جمع سیاسی، سیاسی، سیستن کی جمع سیاسی، کپڑا بننے کا آلہ، سوئی یا آلہ، سوئی اور آلہ، کپڑا بننے کا آلہ، کپڑا بننے کی سوئی. قرآن نے بھی استعمال کیا ہے لیکن اس کو قلعے کے معنی میں استعمال کیا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، من صیاصیہم استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو قلعے سے اتارا، قلعے سے کھینچ لیا. تو محفوظ مکان کے لیے بھی سیسہ کی جمع سیاسی آتے ہیں. تو یہاں تو کپڑا بننے کے آلے کے معنی میں ہے.
कपड़ा बुनने का आला जो होता है सुई, कपड़ा बुनने का आला, उस माने में से इस्तेमाल किया गया। शीसन की जमा सयासी। फिर नसीजिल मुमद्ददी, नसीज नसजा नसजन बुनना, नसजा यन से जो नसजन माने होता है बुनना, और मुमद्दद के माने होता है फैला हुआ, मुमद्दद के माने फैला हुआ। तो नसीजुल मुमद्दद का तर्जुमा करेंगे अस्सौबुल मुमद्दद, सौब, नसीज का तर्जुमा करेंगे कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो फैला हुआ हो, ऐसा कपड़ा जो फैला हुआ। फिर नसीजिल मुमद्ददी, फैले हुए कपड़े, फैले हुए कपड़े में जैसे सुई गिरती है ताबड़तोड़ गिरती है और फिर उससे बुनाई होती है, सुई के जरिए से सुई गिरती है तो उससे बुनाई होती है, तो इसी तरह से नेज़े भी उसके ऊपर गिर रहे थे। बताना यही चाह रहा है कि फैले हुए कपड़े में जिस तरह से सुई आकर गिरती है और कपड़ा बुनने का आला आके गिरता है, इसी तरह से नेज़े मेरे भाई पर ताबड़तोड़ गिर रहे थे। फजीतु इलैहि, मैं उसके पास आया, वर्रिमाहु तनुशुहु, और नेज़े उसको जख्मी कर रहे थे, नेज़े उसको जख्मी कर रहे थे। मैं उसके पास आया और नेज़े उसको जख्मी कर रहे थे, उसको नोच रहे थे, उसको नोच रहे थे या उसके ऊपर गिर रहे थे, जो अल्फाज और ताबीर लें। मैं उसके पास आया और नेज़े उसके ऊपर गिर रहे थे, नेज़े उसको नोच रहे थे, नेज़े उसको जख्मी कर रहे थे, नेज़े उसको जख्मी कर रहे थे। कवक़ि सियासी, जिस तरह से सुई गिरती है, सुइयां गिरती हैं, सुइयां, जिस तरह से सुइयां गिरती हैं, कपड़ा बुनने वाली सुइयां गिरती हैं फैले हुए कपड़े पर, कपड़ा बुनने वाली सुइयां गिरती है फैले हुए कपड़े पर, जिस तरह से कपड़ा बुनने वाली सुइयां गिरती हैं फैले हुए कपड़े पर, जिस तरह से कपड़ा बुनने वाली सुइयां गिरती हैं फैले हुए कपड़े पर, जिस तरह से कपड़ा बुनने वाली सुइयां गिरती हैं फैले हुए कपड़े पर, फैले हुए फैलाए गए कपड़े पर जिस तरह कपड़े बुनने की सुइयां गिरती हैं, इसी तरह से नेज़े भी ताबड़तोड़ उसके ऊपर गिर रहे थे और उसको जख्मी कर रहे थे। फजीतु इलैहि, मैं उसके पास आया, नेज़े उसको जख्मी कर रहे थे जिस तरह से कपड़ा बुनने की सुइयां गिरती हैं फैले हुए कपड़े में।